السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ود عائشہ نور میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اللہ رب العزت کے قریب کرنے کے ریلیٹڈ ہے۔ آج ہم اس بارے میں ڈسکس کریں گے کہ موت سے پہلے جب ہم اللہ رب العزت سے توبہ کر لیں گے تو ہمیں اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا، اور وہ شخص جسے موت آنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے تو وہ شخص کتنا اللہ رب العزت کے نزدیک نیک ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو وہ انسان اتنا پسند ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کا احاطہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے موت سے پہلے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ کو راضی کر لیا، اللہ سے توبہ کر لی تو اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک اپنے اس بندے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ میرا بندہ، میرا فلاں بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، اسے ندامت ہے، اور جب ہم آنسو بہا کر اللہ رب العزت کے آگے توبہ کرتے ہیں تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سب سے پہلے اور ضروری چیز جو ہے دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں، اور ہم نے سب سے پہلے دین کی طرف جب آنا ہے تو سب سے ضروری کام ہی یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک سے توبہ کرنی ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ہے اور اللہ رب العزت سے توبہ کرنی ہے۔ اور وہ شخص واقعی میں بہت زیادہ خوش نصیب ہوتا ہے جسے موت آنے سے پہلے جو انسان توبہ کر لے۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ موت کس وقت آنی ہے اور ہم پوری طرح گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اگر ہم بائی چانس اللہ رب العزت سے توبہ کر لیتے ہیں اور ہماری موت آ جاتی ہے تو دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی۔ لیکن آج ہم نوجوان نسل جو ہے ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، ہمارا مائنڈ اس طرف آتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے سب سے پہلے توبہ کرنی ہے اور اللہ سے رجوع کرنا ہے۔ اللہ کی طرف جانے کا سب سے پہلا راستہ اور پہلی سیڑھی بھی یہی ہے کہ ہم توبہ کر کے اس کے قریب ہو جائیں۔ جب توبہ کر لیں گے تو فوراً اللہ پاک ہمیں اپنے قریب کر لیں گے۔ اور اسی طرح پھر توبہ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم گناہ نہ کرتے نا تو پھر اللہ پاک کوئی اور مخلوق پیدا کرتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان گناہ نہ کرتے تو اللہ پاک اس کی جگہ کوئی اور مخلوق پیدا کرتے جو گناہ کرتی اور پھر اللہ سے معافی مانگتی اور اللہ ان کو معاف فرما دیتے۔ یعنی کہ اللہ پاک یہ جو ہمارا گناہوں پر گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا اور پھر اللہ پاک کا معاف کرنا، یہ اللہ پاک کی حکمت ہے۔ اللہ پاک نے گناہ بنائے ہی اسی لیے ہیں کہ میرا بندہ جب گناہ کرے گا تو پھر ایک نہ ایک دن تو اسے احساس ہوگا، اور جب اسے احساس ہوگا تو پھر وہ اپنے اللہ سے معافی مانگے گا، توبہ کرے گا، تو پھر اللہ پاک کی طرف رجوع ہوگا۔ کیونکہ جب ہم انسان ایک طرح جب اللہ کے سامنے عاجز ہوتے ہیں تو پھر اللہ پاک کو وہ صفت بہت پسند آتی ہے، اور معاف کرنے کی صفت وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ تو لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جیسے بھی ہو، جہاں پر بھی اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتے رہیں اور فوراً اللہ سے توبہ کرتے رہیں، کیونکہ موت سے پہلے وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے، اور جب انہیں توبہ کی توفیق مل جاتی ہے تو بھلے ساری زندگی گناہوں پر کیوں نہ گزاری ہو، لیکن جب مرنے سے پہلے توبہ کر گئے تو ڈائریکٹ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ تو دیکھ لیں کہ یہ کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں اپرچونٹی عطا فرمائی ہے کہ ہمارا اس طرف دھیان ہی جاتا، ہم منہ سے استغفر اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل اس بات کا اقرار ہی نہیں کر رہا ہوتا، گناہوں پر گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے اندر وہ ندامت والا احساس ہی نہیں آتا، کیونکہ ہمارے دلوں کو زنگ لگ چکا ہے اور ہم نے اپنے آپ کو گناہوں میں پورا ڈبایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہیں، اور پھر ہم پہ اتنی تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں اور اللہ کی طرف سے آفات آتی ہیں، کیونکہ وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ پاک کا غضب ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ پاک کے غضب سے بچنا ہے تو بہترین عمل یہی ہوگا،
کوئی بھی گناہ ہے، چھوٹا ہو گیا ہے یا بڑا ہو گیا ہے، اللہ کی طرف جب رجوع کرنا ہے، جب ایک سٹیپ اللہ پاک کی طرف لینا ہے، تو سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے۔ جب بھی دل میں یہ بات کھٹکے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، یا پھر یہ محسوس ہو کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے فلاں کا دل دکھا دیا ہے، مجھے لگتا ہے میں نے نماز چھوڑ دی ہے تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ بات دل میں آتی ہے ہمارے، اسی ٹائم جا کے اللہ پاک سے توبہ کر لیں۔ جب توبہ کر لیں گے تو ہمارا دل بھی ہلکا ہو جائے گا اور اعمال بھی پاک ہوتے رہیں گے۔ لیکن اگر توبہ نہ کی اور ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہے تو ہمارے دل جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جائیں گے، اور اگر دل زنگ آلود ہو گئے تو پھر اسے دھونا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں گناہ کر کر کے۔ مسلمان تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اگر اسے گناہ سرزد ہو گیا ہے فوراً اللہ سے توبہ کرے، اور توبہ کرتے ہی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب میرا اللہ مجھ سے راضی ہے۔ جب اللہ ناراض ہو اور ہمیں یہ سوچ ہمارے ذہن میں آ جائے کہ لگتا ہے اللہ ناراض ہے، تو یہ بھی بہت بڑی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ایک خوشخبری ہے، کیونکہ جو انسان اللہ پاک کے قریب نہیں ہوتا اسے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ پاک سے توبہ کریں۔ جو گناہ کرنا ہے وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچنا اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا یہ ہمارے بس میں ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اللہ پاک کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور جب بھی ہم کوئی غلط کام کر بیٹھے ہیں، کوئی گناہ ہو جائے، کچھ بھی ہمیں ہو جائے، ہم میں تو اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں ہر گناہ پر توبہ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم کیوں اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاہے ہم 5 وقت کے نمازی بھی ہیں، لیکن پھر بھی گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہو جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں، انسان ہیں، اور فرشتے تو ہم ہیں نہیں کہ جس سے گناہ سرزد نہ ہو۔ لہٰذا انسان کا یہ ایک صفت بھی ہے اور اس کا یہ کام بھی ہے کہ اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو چکا ہے، تو اب میں نے اللہ سے ہی اس کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ اور کسی سے معافی نہیں ملے گی۔ جب تک ہم وہ معافی نہیں لے کے جائیں گے تب تک ہم ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتے، پھر ہمیں اس کے لیے اپنے اللہ کا غضب سہنا پڑے گا اور سزا سہنی پڑے گی، پھر ہمیں جا کے جنت میں جگہ ملے گی۔ تو کیوں نہ ہم موت اور غرغرے کی کیفیت سے پہلے ہی اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، تاکہ ہماری دنیا بھی آسان ہو جائے اور ہماری آخرت بھی آسان ہو جائے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے جلدی وقت سے پہلے، اس سے پہلے کہ موت سر پہ آ کھڑی ہو، ہم توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے قریب کر لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔